عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حرمت والا پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ کل یا پرسوں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ یہ دوسرا مہینہ ہے حرمت والا، اور ان مہینوں کو حج والے مہینے بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ انہی مہینوں میں حج کے احرام باندھتے تھے۔ کئی لوگ جو دور سے آتے تھے وہ ذوالقعدہ میں چل پڑتے تھے، کئی لوگ جو ہے ذوالحجہ میں چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے اندر مسلمانوں کے لیے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، جو طریقہ ہر امت اور ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت نے رائج کیا۔ اس میں کچھ آداب اور کچھ شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائیں۔ ان میں سے ایک چیز کا ذکر اس حدیث میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے رک جائے، یعنی اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے۔ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ جو ہے وہ بنوا سکتا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے پابندی ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، قربانی خریدی ہے یا نہیں خریدی، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تڑپ تو رکھتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ تو ایک روایت جسے بہت سارے علماء نے حسن قرار دیا ہے، اور اگرچہ بعض علماء نے اس کو کمزور کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس صرف جانور والا، دودھ والا جانور ہے، یعنی گائے ہے یا اونٹنی ہے یا بکری ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ظاہر ہے دودھ ضرورت ہوتی ہے بچوں کی بھی، گھر کی بھی، تو تم دودھ والا جانور جو ہے وہ ذبح نہ کرو، تم ایسے کرو کہ جب عید کی نماز پڑھ لو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم اپنی حجامت بنواؤ، زیر ناف بال کاٹو، ناخن وغیرہ کاٹو، تو یہ تیری مکمل قربانی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری قربانی کا ثواب جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ تیسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، یا بعض روایات میں دوسرے الفاظ کے ساتھ اسے نہیں سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ ولا من بشرہ شیئا، کہ وہ نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے، حتیٰ کہ جلد کا کوئی حصہ بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی انسان جو ہے وہ کاٹنے سے گریز کرے۔ چوتھا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ کیا یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے، گھر کا سربراہ یا گھر کے سارے افراد جو ہے وہ اس میں شامل ہیں؟ اس میں اگرچہ علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، گھر کا سربراہ
کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثواب صرف گھر کے سربراہ کو ہو رہا ہے. مثلاً ایک گھر میں جوان سال بیٹے ہیں، سارے کماتے ہیں، لیکن گھر کا سارا سلسلہ اکٹھا ہے اور باپ قربانی کرتا ہے، تو اب ثواب جو ہے وہ ان سب کو ہوگا. تو اس پابندی کا اطلاق بھی سب لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کے اوپر ہونا چاہیے. اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کے بال بھی نہیں کاٹتے تھے. جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو بچوں کے بال اور ناخن وغیرہ بھی ہم نہیں کاٹتے تھے. تو اس لیے یہ پابندی سارے گھر والوں کو کروانی چاہیے کہ جو گھر والے قربانی کرنا چاہتے ہیں. اور آخری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اتنی بڑی شیپ بڑھ جائے، آفس میں جانا ہے، کام کرنا ہے، تو کیا جو ہے نا اس طرح انسان جو ہے وہ کئی تو بڑے عجیب سے لفظ لوگ یوز کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، داڑھی منڈوانا تو ویسے بھی ہر حالت میں ہی حرام ہے، اور بالخصوص ان دنوں کے اندر ان چیزوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ تاکیدی حکم ہے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں نے شروع میں بتایا تھا حرمت والے مہینوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. گناہ پورا سال ہی منع ہے، لیکن ان دنوں میں اپنے اوپر خصوصی طور پہ فرمایا کہ ظلم سے بچو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کل شاید جو ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، کل امکان ہے، پرسوں تو یقینی ہے، لیکن کل امکان ہے. اس لیے جو بھائی دوست قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی اپنی حجامت وغیرہ جو ہے بنوا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.